الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد ابن عبداللہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 35 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، ہم نے پوائنٹ نمبر 1 میں ہم نے جو درود پاک کی فضیلت اور اہمیت بیان کی تھی، وہ 4 چیزیں ہم نے بیان کی تھی کہ جو اللہ کے نبی پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، بھیجے گا، تو اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کریں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجات بلند کریں گے، اور درجات بلند کرنے کے ساتھ اور اس پر 10 مغفرتیں اللہ رب العالمین اس کے اوپر بھیجیں گے۔ یہ یعنی ایک پہلے ہم نے اس کا جو پوائنٹ نمبر 1 میں ہم نے یہ آپ کو چیزیں بتائی تھی۔ ناظرین کرام، آج آپ پوائنٹ نمبر 2 میں جو گفتگو کر رہے ہیں، ان میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی دعا کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف دینا چاہتا ہے یا قبولیت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دعا کے اندر سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھے، درود بھیجے، سلام پڑھے، سلام بھیجے۔ ادروائز اس کی جو دعا ہے وہ قبولیت کے درجے میں نہیں آئے گی، اور اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر سرور کونین کے اوپر درود نہیں پڑھا گیا، درود نہیں بھیجا گیا۔ لہذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ درود پاک کو دعا کے وسط میں رکھ کر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کریں گے۔ اب وسط میں رکھنے کا مطلب کیا ہے ناظرین کرام؟ وسط میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی ایک ترتیب ہے جو خود سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ یعنی دعا کے لیے ضروری ہے کہ دعا کے ابتدا میں ہم حمد و ثنا کریں۔ دعا کے اندر ضروری ہے کہ دعا کی ابتدا اللہ رب العالمین کی حمد سے، ثنا سے بیان کریں۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں پروردگار جہاں کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، جب ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی ہم ثنا یعنی اللہ کے اوپر حمد و ثنا سے کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہوگی، یہ یعنی اللہ کے اوپر ہم نے اللہ رب العالمین کے اوپر ہم نے حمد و ثنا کی سب سے پہلے دعا میں۔ اس کے بعد پھر کیا کیا؟ پھر درود پڑھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اللہ رب العالمین سے جو دعا بھی مانگنی ہو دعا مانگی، اور اس کے بعد نماز کا اختتام کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز کے اندر دعا کرتے ہوئے۔ اب اس شخص نے دعا مانگتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے نہ اللہ کی حمد و ثنا پڑھی اس میں، اور نہ سرور کونین کے اوپر درود پڑھا۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ اے آدمی، تو نے دعا میں بہت جلدی کی، یعنی دعا میں تم نے بہت جلدی کی۔ یہ کیسی دعا تم نے مانگی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا نہیں ہے؟ اور یہ کیسی دعا ہے تیری کہ اس حمد و ثنا بھی نہیں کی، اور اس کے بعد میرے اوپر درود بھی نہیں پڑھا تم نے؟ اس کے بعد ناظرین اکرام، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز کے اندر اور عام دعا کے اندر یعنی دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا، طریقہ بتایا کہ جب تم دعا کرو تو دعا کی ابتدا اللہ رب العالمین کے اوپر حمد و ثنا سے کرو، اس کے بعد پھر مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد جو دعا بھی اللہ رب العالمین نے مانگنی ہے اس سے مانگو۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ پر حمد کرتے ہیں، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میت کے اوپر جو جس کے لیے جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے پھر اس کی بخشش کی اور مغفرت کی ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ ترتیب۔ اسی طرح سرور کونین نے دوسرے شخص کو دیکھا، جو شخص اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ شخص نماز میں اپنی دعا کے دوران، اب سرور کونین دیکھ رہے ہیں اس کو اور سن رہے ہیں، اس نے دعا کے دوران سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ اکبر! اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس دعا میں پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر سرور کونین پر اس نے درود پڑھا، درود بھیجا۔ درود جب پڑھا، درود بھیجا، تو سرور کونین نے جب وہ اس کو سنا، اس بات کو سن کے تو پھر سرور کونین اس شخص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے شخص یعنی جو تو نے دعا پڑھی، دعا کا طریقہ کیا، اب تو اس کے بعد جو بھی اپنے رب سے مانگے گا اللہ تمہیں عطا کر دے گا، جو سوال کرے گا اللہ تمہیں عطا کرے گا، جو دعا مانگے گا اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ یعنی یہ بھی جب سرور کونین نے اس کی بات کی تصدیق کی کہ یہ جو تم نے طریقہ اپنایا ہے یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو سوال اللہ رب العالمین سے کیا جاتا ہے وہ سوال بھی اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ کے نبی نے ترتیب بتائی ہے، کیوں کہ حمد و ثنا دعا کے شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، خواہ وہ نبی ہے اللہ کا محتاج ہے، خواہ وہ ولی ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، خواہ وہ صدر ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، خواہ وہ وزیر اعظم ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، خواہ وہ وزیر ہے وہ اللہ کا محتاج ہے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق جس کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی محتاج ہے۔ نبی بھی اسی کے در کے سوالی ہے، ولی بھی اسی کے در کے سوالی ہیں، ہم بھی اسی کے در کے سوالی ہیں، آپ بھی اسی کے در کے سوالی ہیں۔ تو دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی دربار کے اندر اپنی دعا کو قبول کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، حمد و ثنا، اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اس کے بعد پھر آپ جو اپنے رب سے مانگیں گے آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ ناظرین کرام، آپ کی دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ کوئی میری اپنی ذاتی بات نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے کہ نبی نے جب دوسرے شخص کو دیکھا اس نے نماز میں پہلے حمد و ثنا بیان کی، حمد و ثنا کی، اس کے بعد درود پڑھا، تو درود کے بعد اس نے دعا مانگی۔ جب دعا مانگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تو نے اس میں پڑھا ہے شخص بہت زبردست پڑھا ہے، بہت اچھی دعا تم نے کی ہے، اب اپنے رب سے مانگ، تجھے رب عطا کرے گا، جو سوال کر تجھے اللہ اس کا جواب دے گا، جو دعا کر اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے ہم یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے ہم فردر انشاءاللہ اپنی گفتگو کا سلسلہ اگلے ولاگ میں ہم جاری رکھیں گے۔ تو یہ اس لیے میں اس کلپ کو میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں، دیکھنے میں، سننے میں آسانی ہو، اور آپ کا زیادہ ٹائم بھی ضائع نہ ہو، اور آپ دین سے جڑے رہیں، اور دین کی جو ہے نا وہ اس طرح گفتگو شنید ہوتی رہے۔ آپ بھی ناظرین کرام اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ بھی اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں،
تاکہ آپ کو اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کامیابی عطا کرے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کامیابی عطا کرے، کیونکہ دنیا کی زندگی آخری ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَعْبٌ۔ اے لوگو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سرور کونین کی حدیث اور قرآن کے اندر متعدد جگہ میں یہ فرمان آیا ہوا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، چند دنوں کا کھیل ہے، یہ چند دنوں کا تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام اپنی صلاحیتوں کو قبل اس کے کہ جب وہ صلاحیتیں ہم سے چھن جائیں، ان کو اللہ کی ایک رحمت اور غنیمت جان کر ان کو صرف کریں، اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے صرف کریں، اور پھر اپنی صحت کو، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو، وہ جو صلاحیتیں ہیں صحت کی، ان کو بھی دین کے لیے استعمال کریں، قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے تو پھر وہ صلاحیتیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی ان صلاحیتوں کو جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی تھی میں دین کے لیے استعمال کر دیتا۔ تو پھر اس وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور ملال اور غم کے سبا پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ افتتاح کرتے ہیں آج پہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔